الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد 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 شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی یجد فی بدن ضعف فقلت له یذوق باللہ یبت من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالقیثاء من الیمان فقط بھی فاتدو بالقیثاء الیمان فقط بھی سرتو انظر الیہ وإذا وجهه یتعالی نور کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت الله ساعة بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت أفؤادي فقال يا أمه إني أشم ذكرات بك رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك أطاعت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء فقال ولك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الله ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال أمه إني أشم عندك راية تبين كان راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جداه السلام عليك من اختار الله تأذن لندخل معكم تحت الكساء فقال ولك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند الله ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت ولك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة تلك رائحة جد رسول الله فقلت نعم حب مولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم سادسا فقال الله نعم فقال الله وله ولك السلام يا أخي ويفسي وخليفتي وصحب علي ولي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يا تدري لي أن أكون معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا أبتي وبعضي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فمقدمنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بدرم الكساء اليومنا بيد اليمنى إلى السماء قال اللهم إني هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي لهم لمي وادهم دمي ليومني لما يوليهم ويذنني لما يذنوا أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعدو من أعداهم ومهم لمن حبهم إنه مني ومنهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي ولا يؤذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال الله عز وجل يا ملائكة وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهديا وقمرا منيرا ولا شمسا مسفرة يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك محبتك ما قد محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصار اللهم صل على محمد وآل محمد فقال آمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصار فقال عز وجل هم أهل بيت ونبوة ومعاد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب وأتعطون لنعبد إلى الأرض ليكن معكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الله من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه الأعلى ويلقى السلام ويخذك بالتحيات والإكرام ويقول لك بعزة جلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مهديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مسفرة فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري لأجلكم ومحبتكم وقد أذن أن يدخل معكم ما فعلت أذرنت رسول الله فقال رسول الله ولك السلام يا أمينا يا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال أبي إن الله قد أخي لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي رسول الله أخرج مع جلوسنا هذا تحت الكساء من فضل الله فقال النبي الذي بعثني بالحق أن مصطفى بالرسالة نجم ذكرنا خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جميع شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخافت بهم الملائكة واستغفرت لهم يتفرقون اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي الله فوزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق مصطفى برسالة ذكرنا خبرنا هذا بمحافل آل الأرض وفي جميع شيعتنا ومحبينا وفي مهمم الله فرج له هم ولا مغموم الله وكشف الله هم ولا طالب حاجة الله كشف الله حاجته فقال إن الله فوزنا وزدنا وكذلك شيعتنا فازوا وزد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغنى كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم ارزق كل عريان اللهم ارزق دين كل مدين اللهم فرج كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل أمر المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 5 منٹ باقی ہے جب تک چند اشعار سماعت فرما لیں یہ کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں گھٹتی نہیں آنکھوں کی بینائی اس لیے گھٹتی ہی نہیں آنکھوں کی بینائی اس لیے پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں
زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش ادا اور کچھ نہیں، گھر میں بچھا دو فرش ادا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں۔ شاعر ہو پسند تو اے سامعین حق، اشعار ہو پسند تو اے سامعین حق، دیجئے ظفر کو دعا اور کچھ نہیں، دیجئے ظفر کو دعا اور کچھ نہیں۔ مال ختیجہ صبر علی سجدہ حسین، مال ختیجہ صبر علی اور سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد والی محمد آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ، بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجر ہونے کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدہ بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین
أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادا. ایک سلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ اللہ کی ایک ہی نصیحت. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اے میرے حبیب، ان انسانوں سے کہہ دیجئے، ان ہماری ساری مخلوقات کو یہ پیغام دے دیجئے کہ میں ایک چیز کی، اللہ کہہ رہا میں ایک چیز کی سب کو نصیحت کرتا ہوں. کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کہہ رہا. اچھا، ناصب کا لفظ ہے، یہ جو قرآن میں لطافت یہی ہے، قرآن کی بلاغت ہی یہی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما اعظکم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اللہ کی نصیحت تمہارے لیے ایک ہی ہے، ان تقوموا للہ، کام اللہ کے لیے کرو. چاہے اس کے بعد والا جملہ تھوڑا اور بھی مجھے اور آپ کو، اور خاص طور سے آپ اور میں جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بنیاد میں یہ نقطہ ہے، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو، مثنی و فرادا. اگر کوئی تمہارے ساتھ ہے تو ہے مثنی یعنی دو، اگر کوئی ساتھ ملے تو کھڑے رہو، اور اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تو بھی کھڑے رہو. دیکھیے یہ بہت، آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، ایک آدمی اگر پورے مجمع میں حق بات کہنے والا ہو نا، حق بات سمجھتا بھی ہو، حق بات جانتا بھی ہو، یقین بھی ہو، اور پورا مجمع ایک طرف ہو، اب اس کی ہمت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ آج بہت ساری چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہے، پائی جاتی ہے. لیکن ہمارے وہاں ایک مثال دی جاتی ہے، ایک بحث کی جاتی ہے کہ بھائی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. یہ پرفیکٹ مثال ہے یہاں کہ اب ہو رہا ہے تو ہونے دو. کھڑے رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، میں ایک مثال لیتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور آج آپ ہماری سوسائٹی میں کہہ دیجئے کہ صلوات 100 طرح کی ہے، ٹھیک ہے، بس خالی اچھا پڑھنے کی ہمت جٹا سکتے ہیں تو بڑی بات ہے. دیکھیے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، چلیے میں ایک مثال لے آتا ہوں خالی. امام زمان علیہ السلام نے صلوات پڑھی ہے کہاں؟ دعا افتتاح میں. امام زمان نے پڑھی ہے دعا افتتاح میں. وہ کیا؟ اب یہ جو ہے آپ بھی پڑھیے، مثلا امام نے پڑھی ہے تو اب کوئی تو شک نہیں ہو سکتا نا. یعنی یہ جو دعا افتتاح میں صلوات آئی ہے وہ تو یقینی ہے کہ مولا کی زبان سے آئی ہے. تو اب تو کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ درود پڑھ رہا ہے، یہ درود یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں.
جب مولا نے پڑھی ہے تو جب مولا ہی ہمارے ہیں تو درود بھی ہمارا ہی ہوگا، ہے نا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، لیکن آپ ان کی درود پڑھ ڈالیے کسی جگہ، اے اللہم صلی وسلم، ٹھیک ہے، علی محمد و آل محمد، صلی وسلم محمد و آل محمد. آپ یقین جان لیجئے دوسرے دن آپ کو فتویٰ لگ جائے گا، دوسرا فتویٰ آپ کے اوپر لگ جائے گا، بڑے دیکھو یہ سلوات، یہ لوگ سلوات ہی بھی بدلنا چاہتے. اب دیکھیے کوئی آدمی جہالت کا اقرار نہیں کرتا ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ سلوات بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا اقرار نہیں کرے گا، یہ سیدھا الزام لگا دے گا کہ یہ سلوات ہی کے مخالف ہے. اب کس کی ہمت ہے پورے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلا کھڑا ہو جائے، بھیا آپ غلط کہہ رہے ہیں، پورا مجمع غلط کہہ رہا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر حق کا پتہ ہے تو مجمع کی پرواہ نہ کرے. آج اب جو ہے اتنی سی تمہید جب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب پوری ثقیفہ جو ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد، رسول اللہ کی وفات کے بعد کتنے مسلمان تھے مدینے میں؟ دیکھیے اب یہ بہت بڑا سوال ہے نا، کتنے مسلمان تھے مدینے میں، ہے نا؟ کوئی ایسا شاید ہی گنے چنے افراد میں سے کے علاوہ سب کے سب مسلمان تھے، پورا شہر مدینہ مسلمانوں کا تھا. کھڑے ہوئے کتنے لوگ، دیکھیے آج بھی حتیٰ یہ ہمت نہیں ہوئی. دیکھیے بہت عجیب سا لگتا ہے یہ کہ جس رسول کے ساتھ صحابہ اور بار بار صحابہ کہہ لیجئے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، صحابہ رٹ لگائیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس رسول نے 6 مہینے صحابہ کے ساتھ در فاطمہ کو سلام کیا ہو، وہی مدینے میں 28 سفر کے تیسرے دن، 28 سفر 3 دن پیغمبر کا جنازہ رہا، تیسرے دن کیا ہو گیا؟ اچھا عجیب یہ ہے، دیکھیے آج بھی سنی علماء نقل کرتے ہیں اور بڑے نامور کئی 100 کتاب، اگر چاہیے تو حوالے آپ کے سامنے پیش کر سکتے، کئی 100، حتیٰ 202 ہجری سے پہلے. آپ کبھی سوچئے اتنی پرانی کتابیں ہیں، جو ابھی 250 تو امام زمانہ کی ولادت ہوئی، تو 200 یعنی اماموں کا زمانہ تھا اس وقت کی تاریخ میں موجود ہے. یہ وہ کیا کہ پیغمبر نے اپنے حجرے میں اپنی بیٹی کے لیے ایک کھڑکی، دروازہ تو کھول کے ہی رکھا تھا، اسپیشل اپنے حجرے میں بی بی کے گھر سے ایک کھڑکی کھول کے رکھی. کیوں؟ تاکہ میری بیٹی کو کبھی آنے کی زحمت نہ ہو، خالی میری بیٹی وہیں اپنے گھر سے کہہ دے تو میں لبیک کہوں. یہ سنیوں نے لکھا ہے. اب آپ ذرا سوچئے، اور 6 مہینے تک سلام کیا ہو، ٹھیک ہے، اور 6 مہینے تک سلام کرنے کے بعد پیغمبر نے یہی نہیں چھوڑ دیا تھا. عجب ہے روایت، میں روایت آپ کو یہ سنی کتاب سے سنا رہا ہوں. سنی کہتے ہیں کہ آخری ایام میں پیغمبر نے مسجد میں، پیغمبر یہ کام نہیں کرتے تھے عام طور سے، مسجد میں، کہتے راوی کہتا ہے کہ امام حسن آئے، زانوں پہ بٹھایا اور رونے لگے ان کو دیکھ کر. پھر امام حسین آئے، ان کو دوسرے زانوں پہ بٹھایا، پھر رونے لگے. پھر جو ہے مولا آئے تو ان کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، ان کو دیکھ کے رو رہے ہیں. بی بی کو بلوایا مسجد میں. یہ عجیب بات ہے. آپ بی بی کو، یہ سنی کہتے ہیں کہ بی بی کو بلوایا اور سامنے بٹھایا، ان کو دیکھ کے روتے ہیں. انہی صحابہ میں سے کسی نے، عجیب ہے یہ کہ یہی صحابہ میں سے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان چاروں کو دیکھ کر آپ رو رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں ہے جسے یاد کر کے آپ خوش ہو جائیں. دیکھیے
اگر ہماری اولاد ہو اور آخری زمانہ ہماری زندگی کا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی ان کو دیکھ کے روتے ہی رہیں گے. ہمیں بہت ساری یادیں ہمیں آئیں گی جو اچھے دنوں کی ہیں, ہم کیا کریں ان کو بھی یاد کریں گے, ہے نا. تو اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو ان کی زندگی میں کچھ نظر ہی نہیں آتا جو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے. پیغمبر نے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے, میں اپنے بعد چند دنوں کے بعد ان پر ہوئے ظلم کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کس نے نقل کیا ہے؟ یہ اہل سنت کے علماء. ٹھیک ہے, اور معتبر ترین روایتوں میں مل جائے گا آپ کو, کتابوں میں ان کی. اب ایک سوال ہے, بی بی کا خطبہ جانتے ہیں؟ بی بی کا خطبہ, بی بی کا خطبہ ابن قتیبہ دنیوی نے سب سے جو ہے طبری کے پہلے کے مورخ ہیں, طبری سے بھی پہلے ہوں, انہوں نے ایک کتاب مثلا اس زمانے میں لکھی گئی بلاغت النساء. ٹھیک ہے, دنیا کی فصیح ترین عورتیں جو تھی, پہلا خطبہ ہماری بی بی کا لکھا ہے. ٹھیک ہے, اب جب خطبہ آپ پڑھیے تو بس ایک جملہ خالی آپ کو کہنا, خطبے کا کچھ بات سنانا آپ کو. خطبہ پڑھیے آپ تو خطبے میں کیا ہے, آخری جملہ پہلے سناتا ہوں. جب بی بی آئیں گھر سے تو ان کے ساتھ بنی ہاشم کی, خاندان ہے بنی ہاشم کی, چند عورتیں بھی ساتھ میں تھیں. بی بی لے کر آئی. جب مسجد میں آئی تو پردہ ڈال دیا گیا, پردے کے پیچھے بی بی بیٹھ گئی. جب بیٹھی تو روایت کا ہے, آج وہ لکھتے ہیں, آپ دیکھیے یہ عجیب بات ہے, وہ لکھتے ہیں کہ بی بی نے گہری سانس لی اور بی بی کا سانس لینا تھا کہ یہ صحابی چیخ مار کر روئے. دیکھیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کے دلوں میں بی بی کی محبت تھی, نو ڈاؤٹ. اگر رونا اس طرح, آج یہ تاریخی جملہ ہے کہ زجنا زجتن, چیخ مار مار کر رو رہے تھے, خالی بی بی آ کر گہری سانس لیتی اور بیٹھ گئی. ٹھیک ہے, یہ اب ایک میں نے کہا ایک نتیجہ تو ہے نا کہ اتنا جو ہے اگر چاہتے نہیں تو روتے نہیں, اور بھی چیخ مار مار کے رو رہے تھے. پھر پورا خطبہ بی بی نے جب ان کا رونا بند ہوا تو بی بی نے شروع کیا کیا, اعلموا انی فاطمہ, اگر نہیں جانتے ہو تو جانو میں فاطمہ ہوں. ٹھیک ہے, ایک جملہ آپ کو دیکھیے. اب یہ میں نے جو ہے جب مجھ سے یہ مجلس کا وعدہ لیا جا رہا تھا نا, تو مجھ سے کہا کہ خطبہ فدق پڑھ دیجئے. میں نے کہا ہماں دیکھو, جو ایک بات, یہ بات پہلے سے جان لو کہ ایک خطبہ بی بی کی زندگی کا 2 خطبہ ہے. ٹھیک ہے, بی بی نے پوری زندگی میں 2 خطبہ ارشاد فرمائے, ایک مسجد میں اور ایک اپنے گھر میں جب انصار کی عورتیں ملنے آئیں. وہ دونوں خطبہ ہمارے پاس موجود. یہ خطبہ آج اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ خطبہ اتنا ہی عظیم ہے, اس کی فصاحت اور بلاغت اتنی ہی ہے کہ اگر کوئی نہج البلاغہ پڑھے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا یا مولا نے بی بی سے سیکھا ہے یا بی بی نے مولا سے سیکھا ہے. یہ تاریخی جملہ میں نے کہہ دیا ہے. آپ کو لگے گا کہ یا علی اس طرح کا فصیح خطبہ دے سکتے ہیں یا زہرا دے سکتی ہیں. شاید یہی ایک جملہ اور کہنے کو بنتا ہے کہ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کو کوئی کفو نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہ خطبہ میں جو مجھے آپ کو عرض کرنا ہے, بعد میں سناؤں گا, ایک جملہ خالی سنا ہے. ایک جو ہے دریا ہو آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, دریا آپ کے سامنے ہو, آپ کی طاقت کیا ہے؟ آپ کا جتنا پیٹ ہے اتنا ہی تو پانی پی سکیں گے, ہے نا, اس سے زیادہ تو پی نہیں سکتے. اچھا وہ بھی دریا کا پانی ہو, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. تو اس سے ایک بات جان لیجیے جو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں جب مجھ سے کہا تو میں نے پہلے ہی ان سے کہا کہ دیکھو بھائی
میں خطبے کا ایک اشارہ تو کر سکتا ہوں. ایک خطبے میں بیوی نے کیا فرمایا ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں, اور آپ کہو کہ پورا خطبہ سنا دوں تو یہ میری طاقت سے باہر ہے. ٹھیک ہے, یہ میری طاقت جواب دے جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت مشہور ہے کہ بھیا یہ سمندر کو کوزے میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. سمندر ہے. ہاں یہ ایک البتہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سمندر کے پاس جائیے اور اپنی طاقت کے مطابق جام نوش کر لیجئے, جتنی آپ کے طاقت ہے اتنا ہی نوش کر لیجئے. تو یہ یقین جان لیجئے. اب یہی سے جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ یقین کر لیجئے کہ بیوی نے جو خطبہ دیا ہے نا, جو بیوی نے خطبہ دیا ہے, اس خطبے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یا جیسا کہ ایک عیسائی نے کہا تھا کہ جب میں مولا کی حیات پڑھتا ہوں تو مجھے یہ فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے کہ علی دنیا کے خالق ہیں یا دنیا خلق ہو رہی تھی علی دیکھ رہے تھے. بالکل یہی جملہ آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں. جب کوئی بیوی کا خطبہ پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ وحی الہی سے متصل ہے جو دریا کی طرح اپنے مطلب ایک خطبے میں سمیٹ کر پیش کر رہی. اور ایک عجیب چیز ہے اس خطبے کی, آپ سے پوچھ لو اتنے سال سے شیعہ تو پیدائشی ہیں نا آپ. اب یہ تو نہیں ہے, میں نہیں کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ تو ہم سب تو شیعہ گھرانے پیدا ہوئے ہیں نا, ہے نا. اب ائمہ ہمارے کیا کہتے تھے, کہتے جس طرح ہم اپنی اولاد کو قرآن یاد کرنے قرآن پڑھنے کی وصیت کرتے تھے ویسے ہی اپنی ماں کے خطبے کو یاد کرواتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اماموں کی اولاد جو کر گئی ہے, امام کر گئے ہیں, وہ ہم نہیں کر رہے. فرما دیتے قرآن جس طرح یاد کرنا اور پڑھنے کی تلقین اپنے اولاد کو کرتے تھے, اسی طرح ہم اپنی ماں کا خطبہ فدق ان کو یاد کروا دیتے. کیوں؟ دیکھیے یہ ہے بہت اہم بات. اس لیے کرواتے تھے کیونکہ پورا دین اگر کوئی سمیٹ سکتا ہے خطبہ میں تو وہ زہرا کی ذات ہے. اور ایک چیز واقعاً آپ نہج البلاغہ میں آپ مل سکتا ہے یا اس خطبے میں مل سکتا ہے. سوال آپ سے کر لیتا ہوں, پھر اب اسی بات پہ ہم آ کے بات کرتے ہیں. ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ بڑا سوال ہے نا لوگ. دیکھیے یہ ہمارے جوان آج کل جو ماڈرن زمانے میں ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم پیغمبر اللہ کو کیوں مانیں, ہے نا. اللہ کو ہم مانیں کیوں, اللہ کو مانتے کیوں ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ کو ہم کیوں مانیں, ہے نا ایک سوال. اچھا پھر یہی ایک اور بحث آتی ہے. وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم معصومین کو اللہ نے عصمت عطا کی, ٹھیک ہے, معصوم بنا کر بھیجا, انہیں خاتم النبیین بنایا, انہیں صدیقہ بنایا. یہ تو سب آپ سنتے رہتے. سوال یہ ہے آج بہت سارے لڑکے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں بھی اللہ عصمت دے دیتا تو ہم بھی ایسے ہی بن جاتے تھے. اس کا جواب بھی بیوی نے اسی خطبے میں دیا ہے. آپ دیکھو کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا اور آل رسول کو کیوں بنایا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا. بیوی نے اس کا جواب بھی دیا. پھر آئی بی بی کائنات کیسے خلق ہوئی, یہ خلق کرنے کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا تھا, اللہ اس کے پیچھے کون سے ایم حاصل کرنا چاہتا ہے, مقاصد. یہ بھی اسی خطبے میں آپ. پھر آتی ہے کہ اللہ ہم سے نماز کیوں پڑھوانا چاہتا ہے. جس خدا کو اس وقت نہ بندوں کا کام فائدے مند ہے, نہ پچھلے زمانے میں فائدے مند تھا, نہ اگلے زمانے میں فائدے مند ہوگا, وہ خدا ہم سے نماز کیوں پڑھوانا چاہتا ہے نا ایک سوال. واقعی بہت فلسفہ احکام. اسی لیے فلسفہ احکام نے جتنی آپ عبادتیں کرتے, روزہ کیوں, حج کیوں, زکوٰۃ کیوں, خمس کیوں, یہ سارا بیوی نے اکٹھا جواب دیا. دیکھو عجیب ہے نا. آپ ہزاروں کتاب پڑھیں نا تو شاید یہ احکام نہیں جان سکتے آپ.
ایک خطبہ پڑھ لے، ان سارے سوالوں کا جواب بیوی نے دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیوی نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، بھائی میں کون یہ بھی تو جانو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بڑی آسانی سے لوگوں نے، آپ کبھی سوچئے اس بات پہ کہ بیوی کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور بیوی کہتی رہ گئی تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں میں ہوں، جس میں میرے بچے ہیں، اس کو گھر لگاؤ گے؟ کہا ہاں ہم لگا دیں گے۔ تو اب ایک سوال ہوتا ہے کیوں لگا دیں گے بھائی آپ، ہے نا ایک سوال، اس کا بھی بیوی نے وہاں جواب دیا۔ تو آپ عقیدہ شیعہ جو ہے نا، پورا عقیدہ شیعہ اکٹھا پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بات یہیں سے سن لیجئے، یہ بہت اچھا موضوع تھا، ایک بار خطبہ فدق بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اور اگر آپ اور میں تو نہیں سمجھ پاتا ہوں، بڑی مشکل عربی بیوی کی فصاحت والی عربی بلاغت والی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آج ہمارے پاس 1000 کتابیں اس کی شرح میں لکھی گئی، کتنی 1000 سے زیادہ کتاب خالی ایک ایک جملے کے بارے میں لکھی گئی۔ خالی اب تو اتنا تو نہیں میں کہوں گا کہ آپ پڑھ ہی ڈالیں گے، لیکن ایک یہ بھی چیز ہے، دیکھیے جب ہمارے وہاں تو مجلسیں الحمدللہ ہوتی ہے، اور ابھی جیسے کہا مجھے کہ بھائی اب ہمارے پاس اتنی شب جمعہ خالی ہے اور ہر شب جمعہ مجلس ہوگی، تو ایک کام یہی ہے بھائی آپ کہہ دیں پہلا حصہ آپ پڑھ دیجئے اب 9 ہفتے تک، یہ بہت اچھا کام تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ سچائی ہے کہ بی بی چاہتی کیا ہے، آج ہم سے بھی کیا چاہتی، ٹھیک ہے۔ پھر بی بی نے کیا کیا ہے، اسی خطبے میں پورے عرب کی تاریخ، اہل بیت سے پہلے عرب، اہل بیت کے بعد عرب، اس کے بعد آگے والی تصویر، اور پھر اہل بیت کے بغیر عرب۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا، اہل بیت نہیں تھے اس وقت عربوں کا کیا حال تھا، بی بی نے اسی خطبہ میں بتا دیا۔ پھر کہا کہ ہم آئے اس دنیا میں، ہم نے آنے کے بعد تمہیں کیا بنایا، یہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اب ہمارا ساتھ تم چھوڑ رہے ہو، اب تمہارا حشر کیا ہوگا۔ یہی نہیں کہ بیوی نے یہی چھوڑ دیا کہ بس کافی نہیں، اب تمہارا حشر کیا ہوگا، یہ بھی اسی خطبے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک بحث جو ہے، میں ایک حصے کا خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ بھائی وہ شاید مثلا ایک مثال ہے، میں 2-3 سوال میں نے کیا تو 2-3 سوال کا جواب بہت ہلکا ایک گزری تھی بحث میں پیش کر دوں۔ ہمارے وقت جیسے ہی پہلا خطبہ اعلموا انی فاطمہ، میں جان لو فاطمہ ہوں، فاطمہ کون ہے جانو، میں فاطمہ ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے شروع کیا بی بی نے، اور پہلی چیز جو کہا کہ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 طرح کی توحید کا بی بی نے ذکر کیا، ایک کہی لا الہ، کہیے اس لیے کہ کہنے سے نجات ملنے والی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس تاکید ہے، ہمارے پاس تاکید ہے، ہر اٹھتے بیٹھتے انسان کو لا الہ الا اللہ کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایمان ہے ابھی، یہ تو یقین ہے، لیکن باہر سے اندر آئے ہو تو یقین ہے یا نہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ ہے، شیطان تو ہر جگہ ہے، اور وہ بھی شیطان کیسے ہیں، شیطان کے باپ بھی موجود ہیں انسانوں میں، نہیں جو شیطان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابل میں، نہیں۔ ورنہ رسول اللہ سے یہ مثال، تاریخی جملہ میں نے کہا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں شیطان آ گیا، لوگوں نے دیکھا رسول اللہ کے زمانے شیطان آ گیا، اے اللہ کے رسول میں شیطان ہوں اور آپ رحمت بن کر آئے کائنات کے، میرے لیے رحمت کیا ہے، کہا تمہارے لیے بھی رحمت ہے، اتنے سالوں سے سجدہ نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ آدم کی قبر ہم بتاتے ہیں وہاں سجدہ کرو،
بات ختم. دیکھیے اللہ، یہ اتنی بڑی گارنٹی تھی رسول اللہ کی، 1,00,000 سال تک جو بندے کو ہدایت آ رہا ہو، ہے نا، جس نے قرآن میں قسم کھائی ہو، اللہ سے قسم کھائی ہو کہ تیرے بندے کو گمراہ کر کے رکھوں گا، وہی جب رسول اللہ کے پاس آتا ہے کہ آپ تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے لیے رحمت کیا ہے؟ کہا ایک آپ تیرے لیے بھی رحمت ہوں میں. اب کبھی اس بات پہ آپ کو اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ رسول تو ہمارا وحی الہی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ پیشکش بھی اللہ نے اپنے رسول کی زبانی دی، ہے نا. اب جب آیا رسول اللہ نے کہا کہ بھیا آسان کام ہے. کہا کیا؟ کہا قبر میں سجدہ کر لو. کہا زندگی میں تو سجدہ کیا نہیں. اچھا تاریخ نے اس کے پیچھے ایک منظر لکھا، جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قبر آدم پہ سجدہ کرنے. کہا احمق کہیں کا، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے؟ یہی ہے نا، یہ سچائی تو یہی ہے نا. تو آج ہمارا حال بھی، آپ کا بھی حال یہی ہے. خدا کی قسم آپ پکے مومن ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، کون آدمی کون سا جملہ کہے جو ہمارے دل میں شک ڈال دے. اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے بی بی نے کیا کیا، 3 مرحلے میں توحید کا ذکر کیا. پہلا لا الہ الا اللہ، ہم خالی اعتراف کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب یہ کہہ دیا آپ نے تو 17 طرح کی توحید ہے آتی ہے، جو ہمارے فعل میں، ہمارے کاموں میں 17 طرح کی توحید ہے، مراتب. اب میں نے کہا خالی یہی 2 بات ذکر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. بھائی 17 توحید کے مراتب کیا ہے؟ اس کے بعد بی بی نے آگے جو ہے نا، اس 17 مرتبہ کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں کیا ہے؟ بڑا عجب. کہا توحید ہم اس لیے اللہ کی مانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ اسی توحید کے دیے آپ کو اسی توحید کی بنا پر، اسی عقیدہ توحید کی بنا پر کیا کرے گا؟ اتنا پیور بنا دے گا کہ آپ انسان سے فرشتہ بن جائیں گے. عجب جملہ ہے بی بی کا کہ ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں، کسی توحید کا نتیجہ ایک ویسا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا انسان 100% خالص بن جائے گا. آج جیسے ایک جملہ کہوں، بھائی سونے کو کھڑا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگ سے گزارتے ہیں. جتنی بار گزارتے ہیں اتنی اس کی پیورٹی. بی بی فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ خدا کی قسم اللہ نے اپنے آپ کو ایک منوا کر یہ نہیں چاہتا کہ تم عبادت کرو، اس کی عبادت تو بہانہ ہے. اللہ تمہیں اتنا پیور بنا دے گا کہ تمہاری خواہش ہوگی اور دنیا میں اللہ ایجاد کر دے گا. یہ ہے توحید جو بی بی ہم کو چاہتی تھی ادا کر. اتنا انسان پیور بن جاتا. پھر دوسری بات جو کہا کہ رسول اللہ کو کیوں اللہ نے منتخب کیا، آپ کو نہیں کیا. اور بی بی نے اسی جملے خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو انتخاب کیا، نبی پہلے انتخاب کیا، بعد میں انہیں پیدا کیا. دیکھیے یہ بھی ایک پیدائش سے پہلے ان کی نبوت. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے، کیوں ہے نا، یہ کیوں کا بڑا، کیوں ایسا ہوا؟ بی بی نے اس میں جواب دیا. کہتے آج آپ ایک مثال میں دے دوں آپ کو، اور آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، سب کے وہاں بچے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیجئے اور کسی دکان میں چلے جائیے. جس مزاج کا ہوگا وہی چیز خریدے گا. نہیں، آپ کسی بھی بچے کو لے جائیے، اس کے گھر کا ماحول جاننا ہو نا. بچوں کے لیے بہت سچائی، چونکہ ان کے اندر بہت ہوتی ہے، صداقت بچوں کو. آپ ہاتھ پکڑ لیجئے، بیٹا آؤ تمہیں ایک دکان میں لے چلتے ہیں جہاں طرح طرح کی چیزیں ہو. آپ یقین کر لیں جیسی تربیت ہوگی ویسا ہی انتخاب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک فطری چیز ہے.
بیوی نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں تھا. آپ ایک جملہ کہہ دوں پیغمبر کی نزاکت کے لیے، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے، سب نے تبلیغ کرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. سب نے پورا قرآن اٹھائیے، دسیوں نبیوں کا تو باقاعدہ، جناب نوح کو دیکھ لیجئے جو آدم ابو البشر کے بعد آدم ثانی کہلاتے تھے، ان میں آپ خالی پڑھ لیجئے اسے 27ویں 28ویں پارے میں یہ سورہ میں، اے اللہ روئے زمین پر ایک کافر کو بسنے نہ دینا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں. آپ جو اتنے سخت بد دعا کے لیے، جناب موسیٰ کو دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم کو دیکھ لیجئے، جناب عیسیٰ کو دیکھ، ہر نبی نے آ کے بد دعا کی. ایک ہی نبی ہے جتنا ستایا گیا اتنا دعا کی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جتنا ستایا گیا، ادھر کوئی پتھر مار کے گیا، ہاتھ اٹھا دے، اے اللہ اللہم اہد قومن، اے اللہ میری قوم کی ہدایت کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل لوگ ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں. تو رحمت کا خدا کا جلوہ دیکھنا ہو تو اللہ نے وہ جلوے کی شکل میں محمد کو پیدا کیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بی بی کہتی یہ چیز ہے جس سے ہمیں اتنی فضیلت عطا کی. یہ کوئی قبیلہ بازی نہیں تھی، یہ پارٹی بازی نہیں تھی اللہ کی. اللہ جانتا ہے متعالی الامور، اللہ جانتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے. اسی اللہ کے علم سے اس نے کیا کیا، پیغمبر کو ان کی بعثت سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے ان کو نبی اعظم بنا دیا. آپ دیکھو، اور آج ہم یہی جملہ پلٹ کے اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں. یہ بھی ایک سنی عالم نے لکھا ہے، حسن بصری نے لکھا ہے کہ پورے اسلام میں، اس نے لکھا پورے اسلام میں آج تک، جب سے اسلام آیا آج تک زہرا سے زیادہ عبادت گزار پیدا ہی نہیں ہوا ہے. یہ حسن بصری، آج حسن بصری اپنی کتاب میں لکھ کے گئے کہ کائنات میں اور اسلام میں بی بی سے زیادہ عبادت گزار پیدا ہی نہیں ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ نے انتخاب کیوں کیا؟ جس کو جتنی فضیلت دی اس کا مرتبہ دیکھ کر فضیلت دی. نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جانبداری کرنا چاہتا ہے یا پاٹے بازی کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے، آج کبھی سوچیے 18 سال کی عمر جو ہے ایگزیکٹلی جوانی کی عمر، اور اتنا عبادت میں کھڑی رہتی، پیر سوج جاتا تھا، سوائلنگ آ جاتی تھی. ابھی میں کہوں قسم کھا سکتا ہوں 18 سال کا لڑکا نا 24 گھنٹہ کھڑا رہے گا تو بھی نہیں سوجے گا، ایک دن میں تو نہیں سوجے گا. ایسے بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے، ینگ لڑکا ہے. لیکن آپ سوچئے بی بی کتنا عبادت میں کھڑی رہتی تھی، کہتے بی بی کے پیر کی سویلنگ جاتی نہیں تھی. یہ ان کی عبادت کا مرتبہ. تو ایک سوال کا جواب بی بی نے خدا کے بارے میں، پھر پیغمبر کو کیوں عظمت عطا کی، اور پھر فرمایا یہ خمس جو ہم آپ سے لے لیتے ہیں، زکوٰۃ لے لیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں لے لیتے کہ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم اس پیسے لے کر تمہارے دل کو پاکیزہ بنا رہے ہیں. عجب جملہ ہے یہ، کہتے یہ ہم اس لیے لے رہے ہیں تاکہ تمہارا دل پاک ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ مجھے سنانا تھا جو اس پورے خطبے میں، جو آج میں نے تو کہا ایک اشارہ کہا تھا میں نہیں کروں گا، اب میں بہت قریب آ گیا ہوں تو ایک جملہ لکھ کے لایا ہوں. ایک صلوات پڑھیے تو سناتا ہوں. خوب. اب سنیے، یہ جو ہے کہیں قرآن میں آپ بارہا پڑھتے ہیں، یہ چھوٹا سا مقدمہ اور سنا دیتا ہوں بات. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو. اب یہاں پر دیکھیے انسانوں سے بات نہیں ہو رہی. اے ایمان لانے والو، شیطان کے قدم کے پیچھے نہ چلو.
دیکھیے خطوہ جو کہا جاتا ہے، خطوہ جمع ہے خطوہ کی، خطوہ کہتے ہیں دو ایک قدم اٹھائیں گے دوسرا رکھیں گے تو بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خطوہ۔ اب خطوات اس کا مطلب ایک جمع ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، شیطان کے خطوات کی پیروی نہیں کرنا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو اس شیطان کے قدم کی پیروی کرے گا کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تمہیں ٹریک سے اتار دے گا، وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، ہرگز تمہیں اچھا انسان نہرے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ آگے پڑھ لیجئے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے انسانوں اگر اللہ کی مہربانی نہ ہونا تو وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت و مہربانی نہ ہو، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک انسان مومن باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم ایمان لائے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میری مہربانی اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی ایک بھی بیڑا پار نہیں کروا سکتا، اپنی نجات کا سامان نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ ہی ہے مہربانی کر کے تمہیں پار لگا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ ایک اور جگہ دوسری جگہ پہ آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والو سب کے سب اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ ٹھیک ہے، ولا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں جانا، شیطان کے قدم کے پیچھے نہیں چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ ایک اور آیت اور اس پہ آج کے ہمیں ایک بات، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں زمین پر حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اے انسانوں کھاؤ، کھانے کا منع نہیں ہے، اتنا کھاؤ کہ پیٹ ہی نہ بھرے، یہ بھی تو ہے تاریخ میں۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ہرگز شیطان کے قدم کو فالو نہیں کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ بس میں نے کہا بیوی کی یہ بات سنایا اور ختم کیا میں نے۔ خطبہ فدق کا ایک جملہ خالی فرمایا، اب جب اللہ کی توحید بتا دیا، رسول اللہ کی رسالت، دنیا کی خلقت، امامت، احکام، فلسفہ احکام بتا دیا، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، اے کافر سے مسلمان بننے والو، اے شرک سے توحید کے دائرے میں آنے والو، اے مسلمانی سے مومن بننے والو، یہ پتہ ہے تم کیسے مومن بنے ہو، کیسے مسلمانی سے باہر آئے ہو، کیسے شرک سے توحید کی طرف آئے ہو؟ نہیں جانتے ہو تو ہم تمہیں بتا، یہ ہماری محبت تھی جس نے تمہیں کفر سے ایمان کی طرف دعوت دی۔ اگر یہ ہماری محبت نہ ہوتی تو خدا کی قسم تم شرک سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو واقعی عجب جملہ ہے اس خطبہ فدق کا۔ اب سنیے، کہا ہماری بنا پر تم اس شرک سے نکل کر توحید کے دائرے میں آئے، آپ مومن بنے، اللہ کے محبوب بن گئے، لیکن میرے بابا کے بعد شیطانی خطوات تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ عجیب ہے یہ بات، آپ دیکھو۔ اور یہ جب کہا کہ یہ شیطانی خطوات جو قرآن میں آیا ہے نا، وہ یہی ہے جو ابھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جال شیطان نے ڈال دیا تمہارے اوپر، تم سب کے سب اس جال میں پھنس گئے ہو۔ اب تم نکلنے کے لیے ابھی موقع ہے نکلنے کا، جال توڑو، باہر نکل آؤ۔ اور اگر آج نہیں نکل آئے، خدا کی قسم تمہیں ابھی سے میں یہ نتیجہ بتائے دیتی ہوں،
در در کی ٹھوکر کھاؤ گے، کوئی تمہیں کھڑا نہیں کرے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت. خالی طالبان کا نام لے لیجئے. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں اما ملا عمر کسی بھی شکل میں ہو ہمیں پسند نہیں ہے. یہ بات پکی ہے. ابو بکر بغدادی کسی ملک میں ہو ہمیں تو کیا لینا دینا اسے. ہم اس کے دشمن ہیں اور رہیں گے. جس ملک میں رہے گا وہاں رہیں گے. ہمارے ملک میں نہیں رہے گا تو بھی رہیں گے. یہ کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ بی بی نے فرمایا یہ خطوات الشیطان، یہ شیطانی خطوہ ہے. اب آپ سنیے یہ جملہ اور سمیٹ لیا میں نے بات. فرمایا ما هذه الغمیزۃ فی حقی، اب تم جس محبت کی بنا پر مومن بنے تھے وہی حق لوٹا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، آنکھیں بند کر رہے ہو. اس کے بعد والا جملہ فرمایا وَسَيَّعَنْ ظَلَامَتِي، اور تم خاموش ہو اور مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو. اس کے بعد دیکھیے ایک چیز وہ واقعاً عجب. بیبیاں شہزادی تو ہماری کائنات کی یوں ہی تو اللہ نے نہیں بنایا ہے ان کو. اس کے بعد والا جملہ بتائیں. دیکھو یہ پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ یہ تمہارا بہانہ چلنے والا نہیں ہے کہ ہماری طاقت نہیں تھی. آپ دیکھیے اس کے بعد والا جملہ فرمایا دو باتیں تم سے کہہ دیا، آج میرے حق کے بارے میں خاموش کیوں؟ ظلم ہو رہا ہے آنکھیں بند کیے ہو کیوں؟ تم میرے بابا کی نبوت کا اقرار کرتے ہو. المرء یحفظ فی ولدہ، اگر تم نبی کو مانتے ہو تو ان کی بیٹی کے بغیر نبوت مکمل نہیں ہوگی. تمہاری یہ نبوت مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک. اچھا عجیب ہے یہ، دیکھو اللہ کی شان دیکھو. آج بخاری میں روایت آ گئی، صحاح میں یہ آ گئی، سیاح بہت ساری سیاہی کتابوں میں آ گئی. کیا؟ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہو. یہ بھی آ گیا ہے، روایت میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کریں؟ وہ اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا. میں نے کہا صحاح میں انہوں نے حدیث نقل کر دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پہ پہلا سوال جو میں کروں گا وہ میرے اہل بیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کی کتابوں میں حدیث میں. فرمایا بیوی نے کہ اگر میرے بابا کی نبوت کو مانتے ہو نا تو یہ نبوت کی حفاظت میرے وجود میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا اب تمہیں بتائے دیتی ہوں قوتاً علی ما اطلب و ازاول، تمہارے اندر طاقت ہے، چاہو تو اکٹھا ہو کر میرا حق دلوا دو اور چاہو تو خاموش ہو کر لٹتے دیکھو. ٹھیک ہے، چھوڑ دیتی ہوں تم پر. جانتے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ یہ بہت اہم ہے، اسی لیے وہ آیت پڑھی تھی میں نے. کھڑے ہو گئے، بی بی آپ کی عظمت سلام. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں، یہ مسلمانوں کا مال ہے. بیوی نے اسی خطبے میں پہلے سے جواب دے دیا تھا کہ اگر میرا مال اللہ کہہ رہا ہے تمہارا مال ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے تو اللہ کی بات مانی جائے گی یا تمہاری؟ تم بتا دو. یہ بیوی نے اسی خطبے میں بتا دیا. لیکن دیکھیے آج بھی ایک آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں. عمر سعد نے جب لشکر امام حسین پر حملہ کیا، جانتے کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبوا وابشروا بالجنہ، اے اللہ کے فوجیوں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور حملہ کرو، جنت میں چلے جاؤ. آج ان کی اولاد یہی کر رہی ہے. دیکھ لو، کسی کو ذبح کریں گے اللہ اکبر اور خود بھی جنت میں پہنچ گئے. اب وہ کیسی جنت ہوگی؟ ان کے ابا کی جنت ہوگی تو جائیں گے، ورنہ تو جانے والے نہیں.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جنت بنائی نہیں ہے جہاں اس طرح کے لوگ چلے جائیں، جہاں آل محمد کے بغیر کوئی چلا جائے۔ جو قسیم الجنت والنار ہے، آپ ان کی دشمنی لے کر جنت میں جائیں گے؟ ذرا آپ دیکھیے۔ تو یہ ایک تاریخ میں بڑی بدنصیبی رہی ہے، جانتے ہیں کیا؟ وہ یہی دین کا جھوٹا نام حق اور باطل کو ملا کر ایک کھچڑی تیار کر کے پیش کر دیں اور کہتے ہیں یہ کھچڑی بہت اچھی ہے، کھاؤ، تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ امام فرماتے تھے خدا کی قسم اگر لوگوں کو حق کا صحیح علم ہو جائے تو یہ باطل پرست کبھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اس حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے امام حسین کو اپنے علی اکبر کا کلیجہ دینا پڑا۔ آپ یقین جان لیجیے، آج جو آپ میں بیٹھے ہوئے یا بات کر رہے ہیں نا، یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ شہزادی کی اکیلے کھڑی رہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بیوی نے ان ظالموں سے دنیا کے لوگ ڈر گئے، لیکن اکیلی کھڑی رہی اور یہ کہہ دیا کرونا میں نقاب آپ نے دیر میں پہنا ہے، پہلے ان کو کرونا ہو گیا تھا، وہ نقاب پہنے ہوئے تھے۔ بیوی نے کہا یہ نقاب تمہارا اتار کے رہیں گے، اس کے لیے چاہے میری پسلیاں شہید ہو جائیں۔ کبھی آپ سوچئے واقعاً ہماری شہزادی کو کس قدر زحمت ہوئی ہے۔ اسی خطبے کے بارے ملتا ہے بیوی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اسی خطبے کو دینے کے لیے نا بیوی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی پیر پہ، فرمایا مجھے بٹھا دو میں بیٹھ کے خطبہ دوں۔ آپ کبھی سوچئے۔ اسی طرح امام حسن کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے، بڑا عجب جملہ ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، کچھ لوگ جاتے تھے تو امام دیوار کے پیچھے منہ کر کے دیوار کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کبھی سوچے مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس نے میری ماں کے ساتھ جسارت کی، اس ملعون کو دیکھتا ہوں، وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ گزر جائے تو میں آگے بڑھوں۔ آپ کبھی سوچے، اور واقعاً کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ بی بی کو یہ غم، ایک ایک سانس لیتی تھی تو زندگی اچھا رو۔ لیکن ارباب اعضاء یہی قربانی تھی جو آج ہمیں اس حق کا راستے پہ باقی رکھے ہوئے ہے۔ یقین جان لے اگر بی بی کی قربانی نہ ہوتی تو شیعہ نام دنیا میں کہیں نہ ہوتا، دین اسلام کہیں ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ہر چیز بدل کے رکھ دی تھی انہوں نے، جو نہیں بدل سکے وہ بی بی کی قربانی۔ اب اس کے لیے بی بی کو گھر سے باہر نکل کے آنا پڑا، مسجد میں آئیں، فریاد کرنا پڑا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے بال پریشان کر لوں گی۔ آپ دیکھو ان کی رحمت کیسی تھی، امام نے بھیجا سلمان زہرا کو روکو، ارے اس سے پہلے کی بد دعا کرتے جاؤ زہرا کو روکو۔ ارباب اعضاء دو جملے اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جناب سلمان آئے، بی بی بد دعا نہ کیجئے گا، عجب جملہ فرمایا، سلمان علی کو میرے سامنے قتل کر دے اور میں کھڑی دیکھتے رہوں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ سلمان جا کر ان سے کہہ دو میں اپنے بال پریشان کر دوں گی۔ ارباب اعضاء، ارے مسجد کی دیواریں جب بلند ہوئی ان ملعونوں کو خوف آیا، علی کو چھوڑا، بی بی نے امام کا ہاتھ پکڑا، بیت الشرف میں لائی، ایک جملہ فرمایا، علی زہرا تمہارے لیے قربان ہو جائے گی، تمہیں اپنے سامنے قربان نہیں ہوتے دے گی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی یہ مدینہ تھا، آپ زخمی تھی، جب گھر سے باہر نکلی تو جب تک امام کو نہیں لیا اس وقت تک نہیں آئی۔ ہائے زینب خیمے سے باہر نکلی، عجب منظر دیکھا، ارے حسین کے سینے پہ شمر چل رہا، کند خنجر چل رہا ہے، امام اشارہ کر رہے بہن میں زندہ ہوں، خیمے کی طرف پلٹ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ
آج شب جمعہ ہے، ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ، مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس قبرستان میں اور تمام مومنین جہاں جس کے کوئی نہیں ہے ان سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکل علی غازی میرا قائم رہے اس کی وفا، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے۔ زہرا کی دعاؤں کے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے۔ تحریر ہے دریا پر غازی کی وفاداری، تحریر ہے دریا پر غازی کی وفاداری، شبیر تیرے منکر کیا اس کو مٹائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے۔ ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں، ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں، عباس تیرے غم میں ہم خون بہائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے۔ بازو جو قلم ہو کر دریا پہ گرے تیرے، بازو جو قلم ہو کر دریا پہ گرے تیرے، ہر گھر میں علم تیرا اب سوگ منائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے۔ زینب کی تمنا ہے، خواہش ہے سکینہ کی،
زینب کی تمنا ہے خواہش ہے سکینہ کی ہر گھر میں علم تیرا ہم لوگ سجائیں گے عباس علم تیرا ہم لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا ہم لوگ اٹھائیں گے خوش ہوگا میرا غازی سرور بھی دعا دیں گے خوش ہوگا میرا غازی سرور بھی دعا دیں گے پانی پہ سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام اللہ بدل ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ الاخر الذي مني زیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ثانی زہرا السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین السلام علیکم یا شہداء کربلا اسیران کربلا اصحاب حسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقائے غریبہ مولائے بے کسا بادشاہ خراسان ضامنان یتیمہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکم یا شہزادی معصومکم سلام اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک ظہورک السلام علیکم یا عین حیات السلام علیکم یا سفینۃ النجات السلام علیکم یا بقیۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وحینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمدہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آپ لوگ سے